جب اس زمین پر اللہ کے ولی امام علی علیہ السلام کی آمد کا وقت قریب آیا، 30 عام الفیل 11 رجب کو امام علی علیہ السلام کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب آتی ہیں اور دیوار پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہیں، اے اللہ اپنے ولی کا ظہور فرما۔ تو اسی وقت دیوار کعبہ ٹوٹتی ہے اور امام علی کی والدہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ یہ منظر حضرت عباس ابن عبد المطلب دور کھڑے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا تو تمام لوگوں کو پکار کر کہنے لگے کہ ابو طالب کی زوجہ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی ہے، آؤ کعبے کا دروازہ کھول کر ان کو باہر نکالیں۔ یہ بات مکے سے پورے عرب میں پھیلنے لگی۔ لوگ دور دور سے آنے لگے کہ ابو طالب کی زوجہ جس کے پیٹ میں بچہ تھا خانہ کعبہ کے اندر، وہ بھی دیوار سے لوگ خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن کسی سے بھی اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا دروازہ نہیں کھل رہا۔ اس وقت پوری دنیا میں دو لوگ مطمئن تھے، ایک حضرت ابو طالب اور دوسرا اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ عرب کی سرزمین پر اتنا ہجوم اس سے پہلے اکٹھا نہیں ہوا تھا۔ پس پھر 13 رجب 30 عام الفیل سب لوگ خانہ کعبہ کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں دیوار کعبہ ہلنے لگی اور وہی شگاف پھر سے ظاہر ہوا۔ سب لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں حضرت ابو طالب فرمانے لگے، اے محمد دیکھو اور جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اپنے مبارک قدموں سے خانہ کعبہ کے اندر جیسے ہی داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک نورانی بچہ جس کے نور سے خانہ کعبہ چمک رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ امام علی علیہ السلام کی والدہ پریشان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری ماں آپ غمزدہ کیوں ہیں؟ تو بی بی فاطمہ بنت اسد نے فرمایا، اے میرے بیٹے محمد، اللہ نے جیسے ہی اس بچے کا ظہور کیا تب سے لے کر اب تک نہ یہ بچہ روتا ہے نہ دودھ پیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر جیسے ہی بچے کو گود میں اٹھایا تو وہ بچہ مسکرا کر اپنی آنکھیں کھولنے لگا۔ اللہ کے رسول نے اپنی زبان علی کے منہ میں دی اور امام علی علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک چوسنے لگے۔ پھر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کر باہر آتے ہیں تو ایک منافق نے کہا، اے ابو طالب کیا وہ رسم نہیں کرو گے جو ہر بچے کے ساتھ کی جاتی ہے؟ مکہ میں یہ رواج تھا کہ پیدا ہونے والے بچے پر سانپ چھوڑتے تھے۔ اگر سانپ بچے کو مار دیتا تو وہ یہ سمجھتے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد نہیں، اور اگر بچے کو کچھ نہیں کرتا تھا تو پھر وہ لوگ کہتے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد ہے اور ہمارے لیے قابل عزت بنے گا۔ حضرت ابو طالب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو دیکھا اور امام علی علیہ السلام کو دیکھا اور ایک جگہ امام علی علیہ السلام کو رکھ کر کہنے لگے، لاؤ اس سانپ کو جس پر تم لوگ فخر کرتے ہو۔ وہ سانپ چھوڑا گیا۔ جیسے ہی امام علی علیہ السلام کے قریب وہ سانپ آتا ہے تو امام علی علیہ السلام اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس سانپ کو پکڑ کر چیر دیتے ہیں۔ سب لوگ زور زور سے کہنے لگے، علی نے سانپ کو چیر دیا۔ عربی میں سانپ کو حیا اور چیر دینے کو درہ کہتے ہیں۔ لوگ کہنے لگے، حیا درہ حیا درہ، کہ بچے نے سانپ کو چیر دیا۔ یہ آواز فضا میں گونجنے لگی جیسے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہوں، حیدر حیدر۔ اس آواز کو سن کر آپ علیہ السلام کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، یہ میرا بچہ حیدر ہے، وہ شیر جو سانپ کو چیر کر 2 ٹکڑوں میں کر دیتا ہے۔